اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا جو سبق ہے صفات لازمہ غیر متضادہ کی دوسری صفت قلقلہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ قلقلہ کن حروف پر کیا جاتا ہے، یعنی قلقلہ کون سے حروف پر کیا جاتا ہے اور قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے نئے آنے والے اسباق میں شامل ہو سکیں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو انفرادی طور پر آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہمارا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ قلقلہ کے لغوی معنی ہے حرکت دینا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہونا، جس سے حرف کی آواز گیند کی طرح اچٹتی ہوئی معلوم ہو۔ یعنی جیسے ہم گیند کو پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گیند کو پھینکتے ہیں تو جو گیند کی آواز ہوتی ہے نیچے لگ کر گیند اوپر اچھلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرح جو یہ آواز ہوتی ہے قلقلہ کی، اس طرح معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے جو حروف ہیں وہ 5 ہیں، قلقلہ کے حروف 5 ہیں۔ اور قلقلہ تب کیا جاتا ہے جب یہ قلقلہ والے حرف جو ہیں یہ ساکن ہوں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں طوا کے اوپر ساکن کا مطلب یہ ہے کہ جزم کا نشان ہو، یا سکون کہتے ہیں اور یا جزم کہتے ہیں اس کو، تو یہ نشان اس کے اوپر ہو، ان حروف کے اوپر۔ یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ قطب جدن، یہ آسانی کے لیے آپ کے لیے کہ ان کو آپ آسانی سے یاد کر سکیں۔ قطب جدن یعنی 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اور یہ 5 حروف جب ساکن ہوں تو تب قلقلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان پر وقف بھی ہو، ان حروف کے اوپر وقف ہو، مطلب جہاں پہ جب وقف آپ کریں گے تو یہ حروف آئیں گے آخر میں، تو وہاں پہ بھی قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے جب ان پر شد ہو اور وقف ہو وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تو قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب ہم حرف کے ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب مخرج میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جس طرح یہ اق، ٹھیک ہے، تو جب یہ ساکن ہوگا تو ہم اس کو اق پڑھتے ہیں، کوئی حرف ہوتا ہے جب اق، تو جب قلقلہ کریں گے تو ہم اق اق، ٹھیک ہے۔ اب طا ہے اط، ٹھیک ہے، تو اب جب ہم قلقلہ کریں گے تو اط، اور با ہے اب، ٹھیک ہے، اسی طرح اج، اد، مطلب یہ اب مخرج میں یہ حرکت ہوتی ہے، مطلب ٹکراؤ ہوتا ہے، جب مخرج میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو تب قلقلہ ہوتا ہے ان حروف پہ، جب مخرج میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو تب قلقلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصویر میں دیکھیں، اب یہ دیکھیں پہلی تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہونٹ جڑے ہوئے ہیں، یہ با کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بغیر مطلب اس کے اوپر جو ہے قلقلہ کیا ہوا ہے، تو جب ہم اب پڑھیں گے تو ہونٹ جڑ جاتا ہے، مطلب ان میں تصادم نہیں کر رہے ہیں ہم، مطلب قلقلہ نہیں کر رہے ہیں۔ جب ان کے اندر تصادم ہوگا تو پھر قلقلہ ہوگا۔ دیکھیں ان کو ہم جو ہے اب، ٹھیک ہے، تو مطلب تصادم نہیں ہو رہا ہے۔ جس طرح میں آپ کو مثال دی تھی کہ گیند کو جب ہم نیچے زمین پہ پھینکتے ہیں تو گیند
جب اوپر اٹھتی ہے تو آواز جو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیچے لگ کے آواز جو آتی ہے تو اچھٹتی ہوئی معلوم ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو ہے قلقلہ کی بھی جو آواز ہوتی ہے اچھٹتی ہوئی معلوم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں بغیر مطلب ہم قلقلہ کیے ہوئے جب ہم اب پڑھیں گے نا تو ہمارے ہونٹ یہ دیکھیں ہونٹ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم قلقلہ نہیں ظاہر کر رہے یہاں پہ اب اس کو ہم نے صرف ساکن پڑھا ہے اب، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم قلقلہ ظاہر کریں گے تو یہ اگلی تصویر میں دیکھیں، اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ منہ کھل گیا ہے، مطلب نیچے لگ کے آپس میں تصادم ہوا ہے اور منہ مطلب کھل گیا ہے اور قلقلہ ہوا ہے۔ حمزہ با زبر اب دیکھیں اب، تو اب جب ہم نے اب پڑھا تھا تو منہ بند ہی رہا، جب ہم نے اب ایسے کریں گے قلقلہ کریں گے تو دیکھیں منہ کھل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اصل قلقلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ساکن کے اوپر جب ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ قلقلہ جب منہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ویسے ہم با زبر با پڑھیں گے تو پھر بھی منہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، با زبر با، لیکن وہاں پہ قلقلہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ قلقلہ تب ہوگا کہ جب وہ حرف ساکن ہوگا، قلقلے والا حرف جو ہیں 5 حروف جو ہیں وہ ساکن ہوں گے، یعنی ان کے اوپر جزم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تصادم پیدا ہو جاتا ہے مخرج کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ جب قلقلہ ظاہر ہو جاتا ہے، جس طرح حمزہ با زبر اب دیکھیں یہ منہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم ویسے زبر زیر پیش پڑھیں گے تو با زبر با، وہ منہ دیکھیں تھوڑا سا زیادہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم قلقلہ کریں گے تو زیادہ منہ نہیں کھلتا ہے، تھوڑا سا ہی کھلے گا، حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، وہ تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر بغیر اس کو ہم قلقلہ کے پڑھیں گے تو منہ ہمارا بند ہی رہے گا، حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے۔ تو جب قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے تو حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے۔ تو اس قلقلے کے بھی 3 قسمیں ہیں، قلقلے کی جو ہیں 3 قسمیں ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو تصویر میں سمجھاتا ہوں، یہ تصویر دیکھیں، یہ دیکھیں اس میں تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ قلقلہ کی جو ہیں 3 قسمیں ہیں۔ پہلی جو ہے ویک یعنی ضعیف قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور دوسرا جو ہے اسٹرانگ، مطلب اس سے ذرا زیادہ، جو پہلے ہوتا ہے وہ کم قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہوتا ہے اسٹرانگ وہ زیادہ قلقلہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ مطلب قلقلہ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے پہلی اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ جو ویک جو ہے ضعیف قلقلہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو ضعیف جو قلقلہ ہوتا ہے وہ قلقلے والا جو حرف ہے وہ درمیان میں ہو تو تب جو ہے قلقلہ ہوتا ہے، لیکن وہ ضعیف ہوتا ہے، وہ اتنا سخت قلقلہ نہیں ہوتا ہے، تیز قلقلہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس طرح یہ دال ہے، دال جو ہے یہ قلقلے والے حرف میں سے ہے، 5 جو حروف قلقلے والے ہیں ان میں سے دال بھی ہے، یہ دیکھیں دال ہے، تو یہ درمیان میں آیا ہوا ہے تو یہاں پہ زیادہ تیز قلقلہ نہیں ہوگا، جس طرح صد ایسے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے صد رقا، ٹھیک ہے، اس کو آرام سے قلقلہ کریں گے، زیادہ تیز نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صد رقا۔ اب یہ دیکھیں طوا ہے، تو طوا بھی جو ہے درمیان میں، اطعمہم، ایسے کر کے نہیں پڑھنا ہے، اس کو اطعمہم، ٹھیک ہے۔ اب یہ با کو دیکھیں، الابتر، ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے، الابتر، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے جو اس سے زیادہ مطلب جو قلقلہ ہوگا وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب قلقلے والا حرف آخر میں ہو اور وہاں پہ وقف ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں آخر میں ہے لیکن یہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں اگر، تو جس طرح یہ ہے احد، یہ اس سے ذرا زیادہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو درمیان میں آ رہا ہے وہ کم قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مطلب قلقلے کی جو مقدار ہے اس کو کم کرنا ہے، اور یہاں پہ جو ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے، تب کہ جب آپ جو ہے وقف کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، قلقلے والا اور لفظ آخر میں ہو اور آپ وہاں پہ وقف کر رہے ہوں تو وہاں پہ ذرا زیادہ قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے احد، ٹھیک ہے، الصمد، حسد، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے جو سب سے زیادہ مطلب تیز قلقلہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جہاں پہ ہم قلقلے کی جو ہے اس کو مقدار کو تیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ قلقلہ وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب قلقلے والے حروف پر شد ہو، ٹھیک ہے، وہ تشدید ہو اور وہاں پہ آپ وقف کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔
جیسے یہ ہے جیم کے اوپر ہے والحج، والحج، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب یہ سب سے زیادہ قلقلہ ہے، تیز قلقلہ ہم کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں. والحج، ٹھیک ہے، ذرا سخت قلقلہ کر رہے ہیں. والحج، الحق، الحق، وتب، وتب، ٹھیک ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں قلقلے کی، ٹھیک ہے. تو معزز سامعین، آج کا سبق یہی تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. کل تک مجھے اجازت دیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.